بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کتن کو زیوانی فرمان پروگرام ویو پوائنٹ سر اساس پر خدمت کی حاضر نیما کتن کو دی وقت د سندھ صوبے چکم کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن نے پائی کم بلدیاتی انتخابات شوی دی داغی په حواله باندې ډیرې خبرې کیږي او د دې موجوده بلدیاتی انتخاباتو چې کوم نتایج دي داغي په بنیاد باندې د راتلونکي جنرال الیکشن چې کوم دي داغي په حواله باندې اندازې لګول کیږي د پاکستان پیپلز پارټي داوا دادا چې بلدیاتی انتخابات په کراچي کې مونږ ټلې دي او په حیدرآباد کې خداغوي اکثریت موجود دی د جماعت اسلامی داوا دادا چې د کراچي د انتخابات اصل کې مونږ ټلې دي خو د مونږ سره دانلي روانه ده زموږ چې کوم ریزلټس دی هغه چینج شوي دي نتایج چې کوم دي هغه چینج شوي دي دغه کې کتونکو که مونږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیټونه دي هغه کم شوي دي د هغوی چې کوم مقبولیت دی په هغه کې ډېر حده پورې کمې راغلی دی دا تمام صورتحال به کتونکو مونږ ډسکس کوو د کراچۍ د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د صوبه سند سیاسي منظرنامه څه جوړیږي او د کراچۍ میر چې کوم دی مشر دی وخت هغه به څوک جوړیږي په دې به خبر کوو زموږ سره دی وخت د پاکستان سینیر صحافي او د کراچۍ په معاملاتو باندې ډېر جوور نظر لرونکی زموږ ډېر خوږ ملګری فهیم صدیقي موجود دی د هغه سره به خبر کوو چې هغه څه وایي فهیم صدیقي صاحب السلام علیکم بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ نے وقت دیا فہیم صاحب آپ نے آج بہت تفصیل سے لکھا بھی ہے کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے اور جو نقطے آپ نے اٹھائے وہ یقیناً بڑے اہم ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھیں جماعت اسلامی کا بھی اپنا دعویٰ موجود ہے کہ وہی ہم اصل میں ہم جیتے ہیں پیپلز پارٹی کا دعویٰ بھی آپ کے سامنے ہے تحریک انصاف کو جو پذیرائی ملی تھی جنرل الیکشن میں 2018 میں ہمیں وہ نظر نہیں آئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا یہ کراچی کے میئر کا جو معاملہ ہے یہ کسی حتمی نتیجے تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ دیکھیں حتمی نتیجے پر نہ پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سادہ اکثریت جو ہے تو تینوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی نہیں مل سکی بائیکاٹ کا ایک اثر رہا ہے بائیکاٹ دو طرفہ تھا ایک لندن کا بھی تھا ایک پاکستان کا بھی تھا اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم رہا ہے اب ایم کیو نے 2002 کے الیکشن میں بھی بلدیاتی انتخابات میں بھی بائیکاٹ کیا تھا اس بائیکاٹ کے نتیجے میں جماعت اسلامی کو ایک بھرپور چانس ملا تھا اور ان کا جو ہے ناظم منتخب ہوا تھا لیکن اس دفعہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے وہ میدان میں تھے پیپلز پارٹی کے پاس ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ایم کیو نے جس بنیاد پر بائیکاٹ کیا ہے وہی حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے سندھ حکومت میں رہتے ہوئے جو پیپلز پارٹی نے حلقہ بندیاں شہر میں کی ہیں اس کی بنیاد پہ ایم کیو کا یہ دعویٰ کہ 70 یو سیز جو ہیں وہ شہر کی کم کر دی گئی ہیں اور 53 یو سیز تو کم کرنے کا خود جو نوٹیفکیشن واپس لیا ہے حلقہ بندیوں کا پیپلز پارٹی نے اس نے بھی تسلیم کیا ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ایک ایج تو حاصل تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کراچی سے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو حاصل کر ہی لے گی اب یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سے بڑھ گیا اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 90+ سیٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں لیکن سادہ اکثریت ابھی بھی نہیں ہے اب بات ہے کہ جناب میئر کیسے بنے گا ظاہر ہے میئر کے لیے جو 367 کا ایوان ہے اس میں کوئی 180 جو ہے انہیں سیٹیں چاہیے ہوں گی کسی کو بھی جو بھی میئر بنانے کی پوزیشن میں آئے گا ابھی متناسب نمائندگی کے ذریعے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا معاملہ ہے کہ وہ جو ہے ابھی شامل ہوں گی جو پارٹی جیت کر آئی ہیں ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی اس کے بعد جا کر جو ہے 367 کے ایوان میں جو ہے وہ انہیں 185 جو ہے وہ سیٹس چاہیے ہوں گی اب 185 کے لیے ڈیفینیٹلی یہ کسی کے پاس بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی تو اب سچویشن یہی بنتی نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ممکنہ طور پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گی اور میئر اور ڈپٹی میئر ان میں تقسیم ہو جائے گا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں جائے گی اچھا درست یہ تو آپ نے بڑا سادے الفاظ میں ہمیں پورا معاملہ ہی سمجھا دیا لیکن یہ جو جماعت اسلامی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اصل سیٹیں ہم جیتے ہیں 100 سے زائد لیکن ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی کی جا رہی ہے آپ چونکہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر آپ کیا سمجھتے ہیں دھاندلی کا کوئی عنصر موجود ہے اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیں میں کوئی سیاسی وہ تو ہوں نہیں ورکر کہ میں براہ راست الزام لگا دوں گا لیکن میں شواہد کی بنیاد پہ ضرور بات کروں گا دیکھیں جو سچویشن ہے ایک یہ تو پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی الزام کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں ہے اور ریاستی مشینری جو ہے وہ اس کی ہے اور جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ریاستی مشینری کا استعمال اپنے حق میں ضرور کرتا ہے تو اس دفعہ بھی ریاستی مشینری ہمیں استعمال ہوتی ہوئی ضرور نظر آئی جو پولنگ کا عملہ تھا وہ سارا جو ہے ڈیفینیٹلی مختلف سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ سرکاری ملازم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہی کسی وزارت میں ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے وزیر کو ظاہر ہے ان کے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک اختیار حاصل ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا
جس نے ایک دلیل یا شواہد کے طور پر اگر میں بات کروں تو رات کو جب پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹ پہنچ گئے ڈی آر او آفیسز تو اس کے بعد جس طرح سے ماضی میں 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا کہ ریزلٹ آنے کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا تھا، یہی معاملہ جو ہے اس دفعہ بھی ہوا اور ڈی آر او آفیسز میں ریزلٹ پہنچنے کے بعد ریزلٹ آنے کا سلسلہ جو ہے وہ رکا رہا کئی گھنٹے تک، اور اس کے بعد جو اہم ترین بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ڈی آر او آفیسز سے میڈیا کو نکال دیا گیا۔ ڈی آر او ایسٹ کا آفس ہو، ڈی آر او ویسٹ کا آفس ہو، ڈی آر او ساؤتھ کا آفس ہو، یہاں سے میڈیا کے نمائندوں کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ سوالات موجود ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے، درست کہا آپ نے۔ فہیم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو ہے ایک معاملہ بن سکتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا جو الزام ہے وہ تو براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہے، تو اس کے باوجود آپ امکان سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اتحاد ہو جائے یا ان کا پیپلز پارٹی کا ووٹ ان کے حق میں دیا جائے اور وہ میئر جماعت اسلامی کا بن جائے؟ الزامات کے باوجود امکان موجود ہے؟ دیکھیں یہ الزامات تو سیاسی ہیں نا، اور جب یہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، الیکشن کمیشن جو ہے وہ فائنل حتمی رزلٹ جاری کر دے گا، اس کے بعد جب پارٹی پوزیشن آ جائے گی تو اس کے بعد ہوگا مقامی حکومت بنانے کا مرحلہ۔ تو مقامی حکومت بنانے کے لیے جو اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تو خود کل سے ہی یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر مقامی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ابھی تک اس میں فیز میں ہے کہ اگر تو مقامی حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنانی ہے تو ان کے جو نمائندے ہیں ان کی تعداد پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے زیادہ ہو تو میئر انہیں ملے گا، اور اگر ان کے نمائندوں کی تعداد کم رہی اسی چیئرمین کی تعداد تو ڈیفینیٹلی انہیں ڈپٹی میئر پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت بھی جماعت اسلامی کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ان کی کسی طرح سے تعداد جو ہے یو سی چیئرمینس کی وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہو جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس جو فارم 11 ہیں ان کے مطابق ہماری نشستوں کی تعداد پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے۔ ظاہر یہ میئر اور ڈپٹی میئر کا معاملہ ہے، دونوں تنظیمیں ہاتھ ملاتی بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی میئر اور ڈپٹی میئر کے معاملے کے اوپر جو ہے انہیں ایک دوسرے کو دینا پڑے گا۔ اچھا فہیم، آپ پاکستان کے ان چند صحافیوں میں سے ہیں جو کہ ایم کیو ایم کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور ایم کیو ایم کے اسٹرکچر کو، ایم کیو ایم کی سیاست کو اور ایم کیو ایم کے جتنے معاملات ہیں وہ بہت قریب سے آپ نے دیکھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایم کیو ایم بالفرض اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ کی طرف نہ جاتی تو کیا ایم کیو ایم کی مقبولیت مائنس الطاف حسین اتنی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ ووٹ بینک حاصل کر پاتی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر 2013 سے پہلے والی ایم کیو ایم تو یہ نہیں ہے۔ 22 اگست 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو کچھ ایم کیو ایم میں ہوتا رہا ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ایم کیو ایم بہت مسائل کا شکار رہی ہے۔ ایم کیو ایم میں دھڑے بندیاں بھی ہوئی، ایم کیو ایم لندن الگ بن گیا، ایم کیو ایم پی ایس پی الگ بن گئی، فاروق خان نے اپنا گروپ بنا لیا، ان سب کی وجہ سے ایم کیو ایم بہت زیادہ مشکل میں تھی۔ الیکشن سے صرف 2 دن پہلے اگر انضمام ہو بھی گیا تھا تو اس کے باوجود ایم کیو ایم اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ جو ہے کراچی کی میئرشپ کے لیے الیکشن میں جاتی اور جیت جاتی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ڈیفینیٹلی یہی تھا کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے حق میں نہیں تھیں، جو حلقہ بندیاں کراچی میں ہوئی ہیں ان حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ایم کیو ایم الیکشن میں جیت چلی بھی جاتی تو بہت بری طرح سے وہ ہارتی۔ سب میں سے ایک مثال آپ کو سب سے پہلے یہ دے دوں کہ 2015 میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو کراچی کا جو ضلع وسطی ہے اس کی آبادی مردم شماری 1998 کے مطابق جو ہے وہ 20 لاکھ تھی، اور وہاں پر یونین کونسلز کی تعداد جو ہے وہ 51 تھی، لیکن جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں ان میں جو ہے 2017 کی مردم شماری میں جو ہے اس کی آبادی 27 لاکھ یعنی 7 لاکھ کے اضافے کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اس کی جو یو سیز کی تعداد ہے وہ 45 کر دی گئی، 6 یو سیز وہاں کم کر دی گئی تھی۔ اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ شہر کے دیگر علاقوں میں ہوئے تھے۔ ایم کیو ایم کا یہ کہنا تھا کہ کچھ 70 یو سیز شہر کی کم کر دی گئی ہیں۔ اگر ایم کیو ایم الیکشن میں چلی بھی جاتی، کوئی انہونی ہو بھی جاتی، ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی طرح سے یو سی چیئرمینس کی سیٹوں پہ جیت بھی جاتی، تو بھی جب میئر کا انتخاب ہوتا تو اس طرح کی جو یو سیز کم کی گئی تھی اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کو میئر کے انتخاب کے وقت مشکل پیش آتی۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ انضمام کے وقت جب الیکشن میں ایم کیو ایم جا رہی تھی انضمام ہونے کے بعد، تو اس سے پہلے الیکشن وہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت گزر چکا تھا، اور سچویشن یہ تھی کہ بیلٹ پیپر کے اوپر ایم کیو ایم کے امیدواروں کے بھی نام تھے، پی ایس پی کے امیدواروں کے بھی نام تھے، اور ڈاکٹر فاروق ستار نے جو چند سیٹوں پہ کاغذات جمع کرائے تھے وہ بھی نام تھے۔ اب ایم کیو ایم اس مشکل میں تھی کہ وہ اپنے ووٹر کو یہ کیسے بتائے گی کہ فلاں شخص پی ایس پی کا ضرور ہے لیکن اس سے ہمارا انضمام ہو گیا ہے، ووٹ اس کو دینا ہے۔ ایگزیکٹلی، بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا فہیم۔ آخری سوال آپ سے، کیا موجودہ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر
ہم آنے والے جنرل الیکشن کے بارے میں کوئی پریڈکشن دے سکتے ہیں؟ کچھ منظرنامہ جو ہے آنے والے الیکشن کا وہ یہی ہوگا جو بلدیاتی الیکشن کا ہے، یا آپ کچھ فرق سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کو بہت واضح الفاظ میں آپ سے کہوں تو ایم کیو ایم کو بائیکاٹ کے بعد، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ تو کیا لیکن ایم کیو ایم بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم سے اور وفاقی حکومت سے بھی باہر آنا چاہتی تھی، لیکن ایم کیو ایم کو اس موقع پر جو سبز باغ دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ ابھی حکومت سے باہر نہ آئیں. جیسا کہ عمران خان نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو آپ کے جو 7 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں اس وقت بہت اہم ہو گئے ہیں، آپ کی حیثیت بہت اہم ہو گئی ہے. اس موقع پہ یہ ممکن ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے کراچی اور حیدرآباد کے نام پر کوئی اچھا پیکج لے لیں اور اس پیکج کی بنیاد پر آپ کراچی کے عوام میں جائیں اور 2023 سے جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ کو جو ایک مقبولیت مل سکتی ہے کہ جناب کراچی میں مقامی حکومت کچھ نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکی، لیکن ایم کیو ایم نے وفاق کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد کے عوام کے لیے کچھ حاصل کر لیا. تو یہ یقیناً ایک چیز امپورٹنٹ ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ 2023 کا منظرنامہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم اگر وفاقی حکومت سے کراچی اور حیدرآباد کے لیے کوئی اچھا پیکج لینے میں کامیاب ہو گئی تو ڈیفینیٹلی اسے عوام میں مقبولیت ملے گی اور دوبارہ سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. فہیم صدیقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے واضح لفظوں میں اور بڑے سادے لفظوں میں ہمیں یقیناً پورا جو منظرنامہ ہے اس کے بارے میں اپنا تجزیہ دیا. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. کتن کو داو فہیم صدیقی د کراچۍ د سیاسي معاملاتو باندې ډېر ژور نظر ساتي او د هغوی خبره تاسو واورېده چې منظرنامه چې کومه دغه اوس بېله ده. کتن کو اخلو وړه شان دمه د مینه بعد پس راځو او په دې معاملې باندې نورې خبرې کوو. تارکلې زموږ دپاره ډېر محترم د جماعت اسلامي امیر محترم سراج الحق صاحب موجود د هغوی سره خبر کوو چې هغوی د کراچۍ په دغې مخصوص معاملې باندې څه وایي. سراج صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو خپل وخت راکوو. سر دا راته ووایئ چې د پیپلز پارټۍ که تاسو ته د اوفر کوي چې موږ تاسو له ووټ درکوو او میر چې دی هغه به ستاسو راځي، نو تاسو به دې تیار یئ سراج الحق صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلي تعاون او اتحاد هغه دی چې د عوامو دی جی، او دا وخت د کراچۍ عوامو په جماعت اسلامي باندې اعتماد کړی دی، نو موږ به د هغه ځای د عوامو سره، د خپلو کونسلرانو سره، د خپلو چیرمنانو سره مشاورت کوو او د هغې په مشوره باندې به مخکې ځو. تر څو چې د خبرې اترې دي هغه خو د هر چا څه کیدی شي، موږ ټول خلک اورو هم او د خبرو تبادله هم کیدی شي، لیکن اولنی کار خو دا ده چې زموږ منډیټ بلکې د عوامو منډیټ ده خلک تسلیم کړي، هله به د مسلو حل راوځي. جی سر جی، په دې حواله باندې د تحریک انصاف یا د پیپلز پارټۍ د مشرانو سره رابطه شوې ده اوس پورې که نه؟ زموږ سره ټول خلک په رابطې کې دي، خو موږ څه حتمي موقف او آخرنه رایې په دې نه ده ورکړې چې لا زموږ د بعضې یونین کونسلو په نتیجو باندې تحفظات دي او موږ دا غواړو چې زموږ منډیټ پوره موږ ته راکړي، نو د هغې په رڼا کې به موږ ته د یوې پارټۍ هم د اتحاد ضرورت نه پیښیږي. بالکل جی، د نعمت الله صاحب په دور کې ډېر لوی چیلنجز ول کراچۍ ښار ته، او تاسو ډېر ښه ډیلیور کړي وو په هغې زمانه کې. اوس چې کوم صورتحال د کراچۍ دغه نور زیات خراب شوی دی. جی تاسو څه ګڼئ چې تاسو دپاره به لوی لوی چیلنجز په کراچۍ په حواله باندې څه سراج صاحب؟ چیلنجونه خو ډېر زیات دي، تاسو بالکل صحیح خبره وکړه. خو د ټول نه لوی چیلنج هغه د عوامو په دې خپل ادارو باندې اعتماد به حاصل کول دي او خاص یو دا پیغام ورکول دي چې اوس تاسو د ترقي او د مخکې د تلو دپاره کومه کنټریبیوشن دی نو هغه به ضایع کېږي نه، هغې به خیانت نه کېږي. باقي د امن و امان مسله ده، د بېروزګارۍ مسله ده، هلته د 3 کروړو ښار دی، هلته کې د ایجوکیشن، د صحت، قرآن او کانډر سړکونه، خاص کر په هر جیب باندې ډاکه اچوونکي، وابدا، کې الکتریک، د بجلۍ مسله، نو مسلې ډېرې زیاتې دي. خو بهرحال که وسایل او صحیح امانت استعمال وشي دا ټولې مسلې حل کېدی شي. کراچۍ ډېر لوی ښار دی، زموږ د پاکستان لوی پیسه هم په کراچۍ کې ده، ریونیو د کراچۍ نه کېږي، خو بنیادي مسله بس دا ده چې د هغې خیانت او کرپشن
او غلط استعمال په وجه باندې عوامو ته نه رسېږي، د یو څو خلکو جیبونه او د هغې خېټو ته ځي. بالکل. نو که دا د خېټې او د جیب په ځای باندې دا پیسه عوامو باندې خرچ شي، نو انشاءالله کراچۍ یو ماډل ښار جوړېدی شي. آخري پوښتنه چې تاسو مصروف یې دا راته ووایئ سراج صاحب که چېرې د پیپلز پارټۍ سره بالفرض تاسو معاملات جوړېږي نو دا ستاسو حافظ نعیم صاحب برای راست الزام په پیپلز پارټۍ باندې لګولی دی، نو تاسو ته به ګرانه نه وي خپل ورکر چې دی هغه په کولو په حواله باندې چې بهی موږ ته دا مجبوریانې دي لهذا ځکه موږ د پیپلز پارټۍ سره تله غواړو؟ پیپلز پارټي نه خو زمونږ ګیله په دی ده چې هغوی ځان ته جمهوري پارټي وایي، خو د هغوی رویې جمهوري بیا نه وي. زمونږ دا خیال چې دوی به دا الیکشن بالکل ازادانه ماحول کې به وکړي او اعتماد به بحال کړي. خو د الیکشن کې به هغوی ډېر زیات د ګډوډ کولو کوشش وکړو. نو چې کوم خبره حقیقت یې هغه پټول خو نه وي پکار، قوم ته رسول پکار وي. سراج صاحب جی د وخت په میټینګ کې موجود و، د هغې باوجود موږ له وخت راکړو، موږ د هغوی شکریه ادا کوو. د هغوی ډېر اهم میټینګ روان و، یقینا د کراچۍ او د حیدرآباد یا نور چې کوم سیاسي معاملات دي په هغې باندې ډېر زیات هغوی مصروفه دي. بهرحال کتونکو اخلو بړه شان دمه د معلوماتو پس راځو. جی کتونکو پروګرام کې بیرته هرکلی د کراچۍ د بلدیاتي انتخاباتو نتایج او د هغې په حواله باندې کتونکو موږ خبرې کوو. دې وخت زموږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ سینیئر رهنما د عوامي نیشنل پارټۍ سیکرټري جنرل زموږ ډېر محترم یونس بندري صاحب زموږ سره موجود دی. بندري صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه تاسو خپل وخت راکړو. یونس بندري صاحب دا راته ووایئ په کراچۍ کې یو وخت و چې د ان پی چې کومې هلې ځلې وې هغه ټولو ته په ډاګه وې. ایم پی ایس به د کراچۍ نه 2 ایم پی ایس په یو زمانه کې د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ شوی ول، وزارت ورکړی شوی و. د کراچۍ د صوبې سند په سیاست کې یو ډېر لوی کردار و ستاسو. موجوده بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې نه ستاسو هغه رنګ اکټیویټیز موږ ته ښکاره نه شول او نه په نتایج کې موږ ته ستاسو په حواله باندې څه ډېر ښه پیشرفت په نظر باندې راځي. دا ستاسو تنظیمي مسایل دي او که نه د خلکو په تاسو باندې اعتماد نشته؟ بندري صاحب ډېره مننه چې تاسو په دې حواله باندې ما نه تپوس وکړو. خبره داسې ده چې د کراچۍ په سیاست کې بلکې د سند په سیاست کې نن هم د عوامي نیشنل پارټۍ هغه رول دی چې د نن نه څو کاله مخکې چې کومې خبرې تازي کړو خو اوس هم هغه رول دی. اوس هم زموږ دلته پارټي اکټیو ده، زموږ د تنظیم ارګنایز دی. او په دې بلدیاتي الیکشن کې چې کومه کارکردګي زموږ واقعي ستاسو خبره ټیک ده چې زموږ هغه شان کارکردګي نه پاتې نه شوه چې کوم په ماضي کې په مختلف وختونو کې دلته کې پاتې شوې وه. بنیادي وجه دا وه چې یو دا الیکشن تاسو ته پته ده چې عوامي نیشنل پارټۍ زموږ ورکر چې دي مالي طور ورته ډېر زیات مسایل وي. الیکشن د یو کال نه مطلب 4 ځله دا الیکشن چې دی دا بار ډیلې کېدل تر اخري شپې 12 بجو پورې. دا هم ته مطلب د کراچۍ د کنفیوژن او خلکو ته دام پته نه و چې د الیکشن به کېږي یا به نه کېږي. یو ورځ ملتوي کېږي، بله ورځ بیا اعلان کېدو. یوه بله خبره دا ده چې دلته کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت دی او هغو دلته په دې ښار کې چې په کومه انداز باندې کومه د طریقه الیکشن وکړو، کومه داندي وشوه، دلته کې حلقه بندۍ ستاسو ته به خبره په نظر کې کړم چې دلته څنګه چې متحده قومونو په دې باندې اعتراض و، زمونږ هم په دې باندې ابزرو شورونه زموږ په اعتراض و چې کومه حلقه بندۍ د دې بلدیات لپاره شي وو. لکه پیپلز پارټي په خپلو په بعض علاقو کې په 80,000 خلکو باندې بندري صاحب بالکل ستاسو خبرې ستاسو دا تنقید په خپل ځای ټیک دی. بالکل زه سره اتفاق لرم. خو دا کوم ووټ بینک چې تاسو ته میراو شوی دی
کومګه وګورو دا صورتحال خود نورو پارټیانو د پاره مو کنه د جماعت اسلامي د پرم دا صورتحال او د تحریک انصاف د پرم دا صورتحال هغه ته تاسو نه زیات ووټ ملاو شوی دی او په دې کې د پښتنو ایریا چې کوم دی پاکه تحریک انصاف ووټ زیات دی نو آیا دغه صورتحال خود هغه د پاره وو تاسو دومره ولې متاثر شوی دی صورتحال نه ملګری یو خبره زما وره تاسو خبره سره اتفاق لرم ما خو د دې سره دا وشو چې په کراچۍ کې دا الیکشن چې شوی دی دا ټوټل 9% یا 15% ووټ کاست شوی دی د جماعت اسلامي نن دلته کې چې کوم چیرمنان راغلي دي په 1200 په 1300 په 1400 په 1300 ووټه باندې یو حلقه چې دا کم از کم په کراچۍ کې چې دا 15000 او په غټو د بعضي زموږ په علاقو کې 15000 باندې حلقه ده 15000 کسانو په یونیکوسل په حلقه کې په 1300 ووټه باندې چیرمن جوړ شوی دی دلته منتخب شوی دی نو دا کنفیوژن و چې ما تاسو د هغې ذکر وکړو د دې دلته کې داندي چې کومه طریقه دا الیکشن شوی دی زمونږ کمزورۍ خامۍ تنظیمي په خپل ځای به بالکلي موږ د هغې نه انکار نه کوو موږ حقیقت پسند خلک یو چې موږ به شوي وي زموږ هم پکې خامۍ غلطۍ به وي خو مجموعي طور دا الیکشن چې دی کوم انداز په دې ښار کې چې کېدو نو هغه زموږ دپاره لږې ډېرې مسلې موږ ته پیدا کړې منیر صاحب دا کوم نتایج چې راغلي د بلدیاتي انتخاباتو په حواله باندې یا کوم صورتحال و هغه صورتحال چیلنجینګ و تاسو وویل چې د هغې په وجه باندې نتایج هغه رنګې حوصله افزا نه دي ستاسو دپاره دا راته ووایي چې آیا د دې موجوده صورتحال په نتیجې کې چې کوم منظرنامه جوړه شوه د دې په بنیاد تاسو چې کوم راتلونکي جنرال الیکشن دی د هغې دپاره به څه پلانینګ کوئ خپل تنظیمي ډانچې په حواله باندې به څه پیشرفت کوئ که نه دا به تاسو څه پلانې اوس پرون هم زمونږ په دې باندې تقریبا 15 غنټې زموږ د صوبایي د کیبنټ باقاعده اجلاس شوی دی او مونږ به کوشش کوو چې اوس خپله پارټي چې دا هغه د وارډ لیول یعنې د یونین کونسل د سطح نه مونږ ری ارګنایز کو مطلب هغه اکټیو کو د راتلونکي الیکشن دپاره که هغه هر کله کېږي نو موږ دپاره باقاعده دا ډېر غټ پیغام دی چې موږ په خپل تنظیم به مغور کوو که هغه په اوس یونین کونسل په سطح دی که دا د ضلعو په سطح دی که د صوبې په سطح دی موږ به کوشش کوو چې موږ کې کمې خامۍ او کمې کمزورۍ دي چې هغه د ځان نه لر کړو او موږ بیا مطلب ورکر ته ورشو موږ خپل تنظیم چې دی هغه ری ارګنایز کړو انشاءالله په دې باندې مکمل زموږ نظر دی په دې موږ کار کوو محترم یونس مدیری صاحب تاسو ډیره مننه تاسو خپل وخت راکړو تشکر جی مننه کتونکو د مختلفو جماعتونو د مشرانو خبرې تاسو واورېدې د قومي نېشنل پارټۍ خبرې تاسو واورېدې د سراج الحق صاحب خبرې تاسو واورېدې هلته مقامي صحافي چې کوم دي د هغوی خبرې تاسو واورېدې د ام کیو ایم د نشتوالي په وجه باندې کوم سیاسي منظرنامه د بلدیاتي انتخاباتو په حواله باندې جوړه شوه په هغې باندې هم تاسو یقینا پوه شوئ کتونکو کراچۍ مسایل ډېر زیات دي کراچۍ مسایل د پاکستان د نورو ښارونو نه مسایل ځکه زیات دي چې هلته کې د پاسه د 2 کروڑو آبادۍ ښار دی هلته کې دومره ډېر خلک پاتې کېږي هغه مینج کول د هغوی انتظام د هغوی نور معاملات دا ډېر ګران کار دی هلته کې سټریټ کرایم هلته چې بیا د لساني بنیادونو باندې کوم علاقې جوړې شوي دي بیا د هغوی ترمنځ غلط فهمیانې یا نور معاملات دا یقینا د کراچۍ ښار په مسلو کې نور هم اضافه کوي هلته کې د کچرې هلته کې په کې پی ټي کې ایم سی کې سی اوس ته کې الکټریک وایي نور چې کوم د امن امان صورتحال دی بیا د سیاسي ګوندونو ترمنځ اړې ګړې بیا په ماضي کې د سیاسي ګوندونو چې کوم ملیټنټ وینګز پاتې شوي دي د هغې په وجه باندې کراچۍ ښار ډېر زیات ځپلی شوی دی بهرحال کتونکو دا نننی پروګرام د کراچۍ د بلدیاتي انتخاباتو نتایج په حواله باندې خپل قرباني فرهمان رخصت ورکوي خپل ډېر زیات خیال ساتئ د لوی الله په امان